اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم صدق اللہ العظیم۔ مطففین مکی صورت ہے، 36 آیات ہیں، 1 رکوع ہے، ترتیب میں 83 نمبر پہ ہے، نزول میں 86 نمبر پہ ہے، سورہ عنکبوت کے بعد نازل ہوئی۔ عند القاضی رحمہ اللہ تعالی ربط یہ ہے کہ سورہ انفطار کے آخر میں ہے والامر یومئذ للہ، اور اس سورت کے شروع میں ہے یوم یقوم الناس لرب العالمین فالارتباط ظاہر۔ فقیر کے نزدیک ربط یہ ہے کہ سابقہ سورت کے آخر میں ہے وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور اس کے شروع میں ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ۔ یہ ایک ربط ہے اظہر من الشمس۔ فجار جہنم میں ہوں گے، اور ان فجار میں سے ایک قسم مطففین کی ہے، ان کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے، یا جہنم میں وادی ہے۔ تطفیف کہتے ہیں کمی بیشی کرنا ماپ اور تول میں، لیکن یہ لفظ ہر غیر ذمہ داری پہ بولا جاتا ہے۔ جس چیز میں بھی فرق لگایا جائے اس پہ تطفیف بولا جاتا ہے۔ ایک آدمی اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کرتا، ملازم ہے جی، ذمہ دار ہے، لیکن وہ نہیں کر رہا تو اسے بھی تطفیف کہا جاتا ہے۔ ایک آدمی درس و تدریس اپنا حق ادا نہیں کرتا تو وہ بھی تطفیف کر رہا ہے۔ ایک کھانے پکانے والا باورچی فرق لگا رہا ہے تو وہ بھی تطفیف ہے۔ ایک آدمی نماز میں کمی کر رہا ہے، کوتاہی کر رہا ہے تو وہ بھی تطفیف کر رہا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ رکوع سجود صحیح نہیں کر رہا، آپ نے فرمایا تو تطفیف کر رہا ہے۔ تو یہ ہر کمی بیشی پہ، لیکن یہاں بولا جا رہا ہے ماپ اور تول میں جو کمی بیشی کرنے والے ہیں۔ ہلاکت ہے، یہ زجر ہے جی، ہلاکت ہے مطففین کے لیے، تطفیف کرنے والوں کے لیے، وہ کہ جب ماپ کے لیتے ہیں لوگوں سے پورا پورا لیتے ہیں۔ جب لوگوں سے کوئی چیز خریدتے ہیں نا، اس وقت بڑا دھیان ہوتا ہے کہ کمی نہ ہو۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ، اور جب ماپ کے دیتے ہیں انہیں یا انہیں وزن کر کے دیتے ہیں تو یخسرون، کمی کرتے ہیں۔ اپنا حق لیتے وقت یستوفون ہوتے ہیں، اسی طرح ہے نا جی، یستوفون ہوتے ہیں، پورا لیتے ہیں، اور جب ماپ کے دیتے ہیں یا وزن کر کے دیتے ہیں اس وقت یستوفون نہیں ہوتے بلکہ یخسرون، کمی کرتے ہیں، کوتاہی کرتے ہیں، گھاٹا دیتے ہیں۔ یہ معنی یاد رکھنا، تھوڑا آواز کھول یار۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا گمان نہیں کرتے یہ لوگ کہ بے شک وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے قیامت کے دن میں؟ جس دن کھڑے ہوں گے لوگوں سے مراد آدم علیہ السلام سے لے کے آخری بشر تک رب العالمین کے سامنے۔ کیوں کھڑے ہوں گے؟ حساب اور جزا کے لیے۔ آگے تخویف اخروی ہے، کلا کلا، ہرگز نہیں، ان کتاب الفجار لفی سجین، بے شک برے لوگوں کا نامہ اعمال البتہ سجین میں ہوگا۔ سجین ایک مقام ہے جہاں برے لوگوں کی روئی ہوتی ہے، 7ویں زمین پہ ہے، اور اس میں پھر فجار کے نامہ اعمال بھی ہیں۔
دفتر بھی ہے۔ وما ادراک ما سجین، کیا معلوم تجھے وہ سجین کیا ہے؟ میں نے ایک دفعہ آپ کو بتایا تھا کہ ما ادراک جہاں اس کا جواب ہوتا ہے ساتھ، لیکن ما یدری کا ساتھ جواب نہیں ہوتا، وہ معذوف ہوتا ہے، سمجھنا پڑتا ہے۔ وہ دفتر ہے لکھا ہوا، ویل یومئذ للمکذبین، بربادی ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، وہ جو جھٹلاتے ہیں قیامت کے دن کو۔ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اور نہیں جھٹلاتا اس قیامت کے دن کو مگر ہر حد سے تجاوز کرنے والا گنہگار۔ شکوہ جب پڑھی جاتی ہیں اس پہ ہماری آیات، کہتا ہے یہ کس سے کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی، معاذ اللہ، کس سے کہانیاں کہتا ہے؟ کلا، ہرگز نہیں، بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یہ ما رانا کا فاعل ہے جی، بلکہ زنگ چڑھ چکا ہے ان کے دلوں پہ اس چیز کا کہ تھے وہ کماتے، یعنی ان کا کمانا، ان کا برے اعمال کرنا، یہ زنگ لگ گیا ہے۔ ویسے بھی کوئی گناہ کرے تو دل پہ زنگ لگ جاتا ہے، ایک نقطہ بڑھتے بڑھتے پورا دل جو ہے نا وہ نقطوں کے ساتھ ڈھانپا جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، پھر نیکی کو جی نہیں چاہتا۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز نہیں، بے شک وہ اپنے رب سے اس دن البتہ روکے جائیں گے، اللہ کا دیدار نہیں کر سکیں گے، جو سب سے بڑی نعمت ہوگی قیامت کے دن اللہ کا دیدار۔ ثم انہم لصال الجحیم، تخفیف اخروی، پھر بے شک وہ البتہ داخل ہونے والے ہوں گے جہنم میں۔ کتنا ٹائم ہے؟ ربنا تقبل منا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر بے شک وہ البتہ داخل ہونے والے ہوں گے جہنم میں۔ یہ لسالو، بتاؤ بھائی یہ کون سا صیغہ ہے؟ سالو اصل میں کیا تھا؟ پھر سالون اصل میں کیا تھا؟ سالیون، نون کدھر گئی ہے؟ پھر بے شک وہ البتہ داخل ہونے والے ہوں گے جہنم میں، پھر کہا جائے گا یہ وہ ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ کلا کلا، ہرگز نہیں، بے شک نیک لوگوں کا نام اعمال البتہ علیین میں ہوگا۔ علیین، علیون جو مذکر سالم کے ساتھ ملحق ہے اعراب میں۔ اور کیا معلوم تجھے کیا ہے وہ علیون؟ وہ دفتر ہے لکھا ہوا، مرقوم مستور، یشہدہ المقربون، حاضر ہوتے ہیں اس کو مقربون فرشتے، علیین، اور نیک لوگوں کی روح بھی علیین میں جاتی ہے۔ بے شک نیک لوگ البتہ آسائش میں ہوں گے، تختوں پہ دیکھ رہے ہوں گے، ینظرون الی النعیم، دوسرا معنی بعض کو دیکھ رہا ہوگا، تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، پہچانے گا تو ان کے چہروں میں آرام کی تر و تازگی۔ سبحان اللہ، چہرہ ایک مظہر ہے، قاری نام اللہ خوش ہوتا ہے تو چہرہ تر و تازہ ہوتا ہے، جب بیگم نے پریشان کیا تو چہرے سے اثرات نظر آتے ہیں، حضرت پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ چہرہ یہ مظہر ہے۔ پلائے جائیں گے خالص شراب سے جو مہر لگایا گیا ہوگا، اور کوئی ہاتھ نہ لگائے، جس کا ہے وہی لگائے، مہر اس کی کستوری کی ہوگی جو دنیا میں ملنی مشکل ہے، بہت کم ملے گی آپ کو اصلی کستوری۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اس میں پس چاہیے ریس کریں ریس کرنے والے۔ یہ جناس الاشتقاق ہے، مادہ ایک ہے، صیغے مختلف ہیں، اور ملاوٹ اس میں تسنیم سے ہوگی، وہ کوئی تسنیم
مولانا نعمان کی بیگم مراد نہیں تسنیم، اس سے مراد ہے وہ چشمہ ہے، پئیں گے اس سے مقرب لوگ، نیک لوگ پئیں گے۔ زاجر برائے مشرکین و تحریف، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھے ان لوگوں سے جو ایمان لائے، مذاق کرتے تھے دنیا میں غریبوں کو دیکھ کے۔ جس طرح کہ میرے ایک دوست ہیں، وہ زمین کا کاروبار کرتے ہیں، ان کی برادری میں ایک بہت سفید رنگ کا آدمی ہے، توجہ، لیکن وہ بیچارہ بہت غریب ہے۔ تو آپس میں دوست ہیں، جب وہ آ رہا ہوتا ہے تو کہتے ہیں اور چٹی بہت کھا رہی چٹی۔ تو یہ جو اس قسم کے مذاق ہیں، شغل ہے، اللہ محفوظ رکھے۔ کسی کو میرے استاد فرماتے تھے عزت نفس مجروح کرنی، یہ مذاق نہیں کرنا، دل لگی کے لیے کہ اگلے کا دل نہ دکھے، عزت نفس رہے تو۔ اب ہم مولانا عمار کو مولانا شبانو پیار سے کہتے ہیں، اس سے یہ ناراض نہیں ہوتا، یہ کوئی عزت نفس مجروح نہیں ہوتی۔ ادھر ایک طالب علم پڑھتا تھا، بہت اچھی تقریر کرتا تھا، بعد میں پتہ نہیں وہ چلا گیا تھا کہیں، بیچارہ زندہ ہے یا فوت ہو گیا، اللہ اسے خوش رکھے۔ ادھر طرز لگا کے تقریر کر رہا تھا اور طرز میں کہہ رہا تھا میرا نام تو اے لیکن استاد میرے پیار نہ پھل چڑی کہنے نے۔ ان الذین اجرموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جرائم کیے تھے ان لوگوں سے جو ایمان لائے مذاق کرتے تھے، اور جب گزرتے تھے ان کے ساتھ تو آنکھوں سے اشارہ کرتے او جا رہی اے جا رہی، یتعاوذون، اور جب وہ لوٹتے تھے اپنے آل کی طرف تو لوٹتے تھے خوشیاں مناتے ہوئے مذاق کر کے، اور جب دیکھتے تھے انہیں تو کہتے تھے ان ہؤلاء لضالون، بے شک یہ البتہ گمراہ ہیں، انہوں نے ملت آبا کو چھوڑا ہے، جو بتوں کی بات کرتے تھے یہ سب کچھ چھوڑ گئے۔ آج بھی اگر اللہ کی توحید کوئی کھلی بیان کرے تو کہتے ہیں یہ غلام خانی توحید بیان کر رہا ہے، غلام خانی نہیں، یہ رحمانی کر رہا ہے۔ اور غلام اللہ خان رحمت اللہ تعالی علیہ مسئلہ حق کھول کے بیان کرتے تھے۔ مسئلہ حق کھول کے بیان کرو تو وقتی طور پہ پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں آتی ہیں، لیکن اللہ کی پھر رحمت بھی آتی ہے۔ وما ارسلوا علیہم حافظین، نہیں بھیجے گئے وہ کفار ان پہ حفاظت کرنے والے۔ پس آج دن وہ لوگ جو ایمان لائے کفار سے مذاق کریں گے، علی الارائک، تختوں پہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، حل صوب الکفار ما کانوا یفعلون، تاکہ بدلہ دیا جائے گا کفار کو ان کے کرنے کا، شرک، جھٹلانا، مومنین کے ساتھ مذاق کرنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت۔ سورۃ الانشقاق مکی سورت ہے، 25 آیات ہیں، 1 رکوع ہے، ترتیب میں 84 نمبر ہے، نزول میں 83 نمبر ہے، سورہ انفطار کے بعد نازل ہوئی۔ ربط اظہر من الشمس ہے، کئی سب نے فرمایا ربط ظاہر، بس اتنا، اور میں نے بھی پہلے مولانا عمران عرض کیا کہ احوال قیامت ذکر ہے، بس۔ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا اور سن لے گا اپنے رب کا حکم، میرے استادی کا معنی، اور وہ اس کے لائق ہے کہ سنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے استادوں کا سایہ مجھ پہ دیر رکھے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین کو پھیلایا جائے گا، وَأَلْقَتْ، الْقَیَتْ، اور ڈال دے گی جو اس میں مردے ہیں خزانے، وَتَحَلَّتْ، اور خالی ہو جائے گی، اور سن لے گی اپنے رب کا حکم اور وہ اس کے لائق ہے۔ یہ مقابلہ ہے نا جی، اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، یہ مقابلہ ہے۔ یا ایھا الانسان، ترغیب اعمال صالحہ، اے انسان بے شک تو کوشش کرنے والا ہے اپنے رب کی طرف، کوشش کرنی، پھر جا ملے گا تو اس کو، ہائے ہائے واہ، اے انسان بے شک تو کوشش کرنے والا ہے، رب کی طرف جا رہا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ جا رہا ہے اللہ کی طرف، لیکن فملاقی، پھر اللہ سے تیری ملاقات ہونے والی ہے۔ قادحن قدحن
جناس الاشتقاق ہے میرے عزیزوں۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے علم معانی کا سمجھنا ضروری ہے، جو ہمیں آتی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کوشش کیا کرو اس میں۔ بشارت اخرویہ، دیکھیں نا کوئی مفہوم مشکل نہیں ہے، احوال قیامت ہے۔ بس بہرحال وہ جو دیے گیا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں، پس ان قریب اس سے حساب لیا جائے گا، حساب آسان۔ ایک ہے کہ اللہ حساب یسیر لے، بس اعمال پیش کرے گا اور زیادہ تحقیق نہیں کرے گا ہے، اور اگر وہ ہوئی تو پھر پھنس جائے گا، یہ کیوں کیا، ایسے کیوں کیا؟ یا اللہ نامہ اعمال ہمارا کمزور ہے، قیامت کے دن اللہ آسانی فرمانا۔ جو آدمی موت کو زیادہ یاد رکھتا ہے اللہ اس پہ راضی ہوتا ہے۔ میں بڑا گنہگار کمزور آدمی ہوں، زندگی کا پتہ نہیں ہے، اساتذہ کے حقوق ہوتے ہیں، تو ہمیں زندگی میں اور زندگی کے بعد دعاؤں میں یاد رکھنا۔ شاگرد اور اولاد کی دعا استاذ اور ماں باپ کے لیے بہت کارآمد ہوتی ہے، اور لوٹے گا میدان معاشر سے اپنے آل کی طرف خوشیاں مناتا ہوا۔ اللہ نے کامیاب کر دیا، پھر ہم خوشیاں مناتے ہوئے کہیں گے عبدالرحمن عطا الرحمن دیکھو یار کامیاب ہو گئے، مسرورہ۔ سمجھانے کے لیے میں نے مثال دی ہے۔ لالا اقبال آ کے گیا احمد نکمے، اللہ نے مجھے کامیاب کر دیا۔ تخویف اخروی، اور بہرحال جو دیا گیا نامہ اعمال پیٹھ کے پیچھے سے مقابلہ ہے نا، پس ان قریب بلائے گا سبورا سبورا، ہلاکت کو، ہائے میں مر جاؤں، یا ویلا یا سبورا۔ اللہ فرمائے گا اور جھل کے رکھ، وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور داخل ہوگا جہنم میں۔ بے شک تھا وہ اپنے حال میں خوشیاں مناتا، ورشبالو وہ ادھر خوشیاں منائے گا، انشاءاللہ تیرا والد بھی ان میں ہوگا، درویش آدمی ہے، اور یہ دنیا میں مسرورہ تھا، وہ مسرورہ آخرت میں ہوگا، چاہے دنیا میں، الدنیا سجن المومن، اور یہ دنیا میں خوش ہے مسرورہ۔ انہ ظن ان لن یحور، بے شک اس نے گمان کر رکھا تھا ہرگز وہ نہیں لوٹے گا اللہ کی طرف، ہرگز وہ قبر سے نہیں لوٹے گا۔ بلا، کیوں نہیں؟ ان ربہ کان بہ بصیرا، بے شک اس کا رب اسے دیکھنے والا۔ ہم بچے تھے، بچپن میں سمجھ نہیں ہوتی، تو میں نے اپنے ایک استاد جی رحمہ اللہ کو کہا کہ استاد جی فلاں لڑکا کہتا ہے کہ یا تو نیکیاں کرو اتنی کہ فرشتے بھی ریس کرے، یا گناہ کرو اتنے کہ قبر کو بھی پتہ چلے۔ تو استاد آ کہنے لگے اس آنکھیں پترا قبر کچھ نہ ہو سی تو سمجھ آسی جدو قبر میں جا سکتا، نامہ اعمال صحیح نہیں ہوا تو پھر قبر بڑا سخت سلوک کرتی ہے۔ فلا اقسم بالشفق، پس میں قسم اٹھاتا ہوں شفق کی۔ شفق کیا ہوتی ہے؟ سورج غروب ہوا تو بعد میں جو سرخی نہیں، اس کو شفق کہتے ہیں۔ اور قسم ہے رات کی، اور جس پہ رات چھا جاتی ہے، ابرار جگنے میں پھر رہا ہے، اندھیرا ہے، ایک اس گلی سے جاتا ہے پھر اس گلی سے جاتا ہے، رات نے چھایا ہوا ہے۔ اور قسم ہے چاند کی، جب مکمل ہو جاتا ہے 13، 14، 15 میں، البتہ ضرور بے ضرور تم چڑھو گے درجہ بدرجہ۔ قیامت کے کئی احوال ہیں، آئیں گے تم پہ، جس طرح چاند ہے نا، ابتدا میں چھوٹا سا پھر بڑا ہو جاتا ہے، ہاکذا تم بھی قیامت کے دن دوڑ رہے ہو، کھڑے ہو، حوض کوثر سے انشاءاللہ پانی پیو گے، شفاعت نصیب ہوگی، اور جو ناکام ہے وہ ناکام ہونے والے۔ پس کیا ہے ان کے لیے ایمان نہیں رکھتے؟ یہ سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے، میں کوشش کرتا ہوں روزانہ 1-2 سجدے کرتا ہوں کسی نماز کے ساتھ، کیونکہ تلاوت اور پڑھانا ہوتا ہے، یہ واجب ہوتا ہے، سجدہ کیا کرو، بڑی سستی کرتے ہو۔ پس کیا ہے ان کے لیے وہ ایمان نہیں رکھتے، اور جب پڑھا جاتا ہے ان پہ قرآن تو سجدہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جھٹلاتے ہیں۔ اللہ زیادہ جانتا ہے جو وہ محفوظ کر رہے ہیں۔ یوں تھا، بس بطور تحکم فرمایا، مذاق، خوشخبری دے دے ان کو دردناک عذاب کی۔ الا الذین آمنوا، بشارت اخرویہ، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے اچھے، لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے بدلہ ہوگا غیر منقطع۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء ذات البروج۔ جی 22 آیات ہے، ایک رکوع ہے، ترتیب 85 نمبر ہے، نزول میں 27 نمبر ہے، سورہ شمس کے بعد نازل ہوئی۔ احوال قیامت، کتنا آسان ربط ہے اس پہ عبد الرحمن آپ کو اس کے والسماء ذات البروج پہ جو میں واقعہ بیان کرتا ہوں وہ بتا دینا بھائی۔ وہ ایک شخص تھا، کائن تھا، اس نے ایک بادشاہ کو کہا مجھے ایک لڑکا دے دو جس کو میں یہ سکھاؤں۔ پھر وہ لڑکا ادھر جاتا تھا، راستے میں ایک راہب مل گیا درویش، اس کے پاس اللہ اللہ سیکھنی شروع کر دی۔ پھر آخر اس کو مارا گیا، جو اس کے پیروکار تھے انہیں بھی خندقیں کھود کے جلایا گیا۔ قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے، برج ہے اوپر 12 برج ہیں، یہ ایک منازل ہے۔ قسم ہے دن کی جو وعدہ دیا گیا ہے، قیامت کا دن، قسم ہے حاضر ہونے والا دن اور حاضر کیا ہوا دن۔ حاضر ہونے والا دن کون سا ہے جی؟ بولو۔ اور مشہود عرفہ کا دن۔ قتل اصحاب الاخدود، غارت کی گئے خندقوں والے، خندقیں کھودی، وہ آگ تھی ذات الوقود جو جلانے والی تھی۔ جب وہ اس پہ بیٹھنے والے تھے، ہماری لال مسجد میں جو کچھ ہوا کرنے والوں پہ خدا کی لعنتیں ہوں۔ یہ بھی ٹی وی پہ بیٹھے تھے شراب پی کے بغیرت اور سب کچھ دیکھ رہے تھے جو ہماری بچیاں اور بچے جلائے جا رہے تھے۔ دنیا دارالاعمال ہے، آخرت دارالجزا ہے، یہ پتہ چلے گا مرنے کے بعد ان خبیثوں کو۔ میں غلط نہیں بیان کر رہا ہوں، قرآن حالات حاضرہ بیان کرتا۔ دیکھا جب وہ ان پہ بیٹھنے والے تھے، یہ جو کچھ ہو رہا تھا، مشرف خبیث یا اپنے ہم نواؤں کو لے کے، بیگم کو لے کے بیٹھا تھا، ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا۔ ایسے تو کوئی مرغوں کو ذبح نہیں کرتا، ایسے تو کوئی بکروں کو ذبح نہیں کرتا ہے، ایسے تو کوئی جانوروں کو اور کتوں کو کوئی نہیں سزا دیتا ہے، جو اس نے اشرف المخلوقات فرشتوں کو جو دین پڑھنے پڑھانے کے لیے آئی ہوئی تھیں، اور جو لڑکے کے جن کے پاؤں کے نیچے رب کائنات کے ملائکہ پر رکھتے ہیں، انہیں جلایا جا رہا تھا، مارا جا رہا تھا۔ اگر دنیا میں عذاب آنا ہوتا تو یہ بندر اور خنزیر بن جاتے، اور مشرف ویسے بھی دیکھو تو بندروں کی طرح نظر آتا ہے، خنزیر کی طرح نظر آتا ہے۔ چیئرمین ہے لواطت اینڈ کمپنی کا۔ اِذْ عَلَيَّ قُعُودٌ، کوئی کہے استاد اتنے سخت، میں اس سے بھی زیادہ سخت اس کے لیے بول سکتا ہوں اور بولنے چاہیے۔ خدا کی لعنت ہو اس پہ اور اس کے ہم نواؤں پہ، کہو آمین۔ جب وہ اس پہ بیٹھنے والے تھے آگ پہ، اور حالانکہ وہ جو کر رہے تھے مومنین کے ساتھ شہود گواہ تھے۔ میں کہا کرتا ہوں قرآن حالات حاضرہ بیان کرتا ہے، یاد۔ اور پشاور میں سکول میں کیا ہوا ہے جی، اور ہمارے تعلیم القرآن راجہ بازار میں کیا ہوا۔ جتنا بھی کوئی قصاب سخت دل کا ہو، وہ ایسے بکرے کو بھی ذبح نہیں کرتا جو ہمارے بچوں کو شہید کیا گیا، اور تو ان کی تو روح سیدھی جنت میں گئی، انشاءاللہ جنت کے مزوں میں ہوگی۔ انی آمنت بربکم فاسمعون قیل ادخلوا الجنہ وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، اور نہیں ہے پایا انہوں نے ان مومنین میں مگر یہ کہ ایمان لے آئے اللہ کے ساتھ جو غالب ہے، تعریف کیا ہوا ہے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ کے اسی کے لیے ہے آسمان و زمین کی بادشاہت، واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر چیز پہ گواہ ہے، حاضر ہے۔ تخفیف اخروی، بے شک وہ لوگ جنہوں نے فتنے میں ڈالا مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو۔ جب کبھی تقریر کرنی پڑے لال مسجد یا تعلیم القرآن کے حوالے سے یا اور کسی مدرسے کے حوالے سے تو یہ آیات پڑھا کرو، بے شک وہ لوگ جنہوں نے فتنے میں ڈالا مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو، طلبہ اور طالبات، بنون اور بنات، پھر انہوں نے توبہ نہیں کی، بس ان کے لیے جہنم کا عذاب ہوگا، اور ان کے لیے عذاب ہوگا جلانے والا۔ سوال پیدا ہوتا ہے عذاب جہنم جو آ گیا تو عذاب الحریق کیوں آیا؟ تکرار للتاکید، تکرار للتوقید۔ میرے استاد فرماتے تھے برے لوگوں کا ذکر آتا ہے، اچھے لوگوں کے دل نرم ہے نا، پریشان ہو جاتے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کی اچھے، ان کے لیے باغات ہوں گے، چلتی ہوں گی نیچے نیچے سے نہریں، ذالک الفوز الکبیر، یہ کامیابی ہے بہت بڑی۔
ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی گرفت البتہ بڑی سخت ہے، بے شک وہی پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے وہی لوٹائے گا، یبدئ و یعید طباق اور تضاد ہے، اور وہ اللہ پاک بہت بڑا بخشش کرنے والا، الودود بہت دوستی رکھنے والا ہے۔ اصل میں ودود کس کو کہتے ہیں غلام خان؟ دھنگی، زبردستی محبت رکھنا۔ ارشد حکیم میرے ساتھ محبت نہ رکھے، میں اس سے رکھوں کہ میرا روحانی بیٹا ہے، اس کو کہیں گے استاد زبردستی محبت رکھتے ہیں۔ الوانی جو ہے احمد سے محبت زبردستی رکھے تو اس کو ود کہتے ہیں۔ فرما اللہ بخش دیتا ہے پھر خود محبت رکھتا ہے، سبحان اللہ، اور لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے۔ ذو العرش المجید بزرگی والا ہے، عرش والا بزرگی والا ہے، فعال لما یرید کر گزرتا ہے جس کا ارادہ کرتا ہے۔ حل اتاک حدیث الجنود فرعون و سمود، کیا آئی ہے تیرے پاس لشکروں کی خبر فرعون اور سمود کی؟ بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ جھٹلانے میں ہیں، واللہ من ورائہم محیط، اللہ ان کے پیچھے سے گھیرا کرنے والا ہے، اللہ سے وہ بھاگ نہیں سکتے، غائب نہیں ہو سکتے، اللہ نے سب کو بغل میں رکھا ہوا ہے، مراد ہے کنایہ ہے واللہ من ورائہم محیط، بلکہ وہ قرآن مجید ہے جو لوح محفوظ میں۔ سن لو ادھر، کئی لوگ کہتے ہیں اصل قرآن تو غار میں امام مہدی لائیں گے، اور کئی کہتے ہیں نہیں اصل تو لوح محفوظ میں ہے، یہ تو اس کی تحریر ہے، دونوں غلط ہے۔ یہ اصلی قرآن مجید ہے جو ہمارے ہاتھوں میں، بالکل من و عن وہی ہے جو لوح محفوظ میں ہے، وہی ہے جو ادھر ہے، یہ اور وہ اس میں کوئی فرق نہیں۔ جو کہے فرق ہے وہ غرق ہے، بولو جو کہے وہ کیا ہے؟ غرق۔ یہ خیال کرنا بڑے بڑے فتنے آ رہے ہیں، ان سے آپ نے نمٹنا ہوگا۔ روٹی کھا کے پیٹ پہ ہاتھ مار کے سو جانا، اس سے نہیں نمٹ سکو گے، اپنے آپ کو تیار رکھو، بڑے مقابلے تم نے کرنے انشاءاللہ۔ سورۃ الطارق مکی سورت ہے، 17 آیات ہے، 1 رکوع ہے، ترتیب میں 86 نمبر ہے، خیال کرنا بھائی، اسی طرح 86 ہے نا؟ نزول میں 36 نمبر ہے، سورہ بلد کے بعد نازل ہوئی۔ سورہ بروج کے آخر میں واللہ من ورائہم محیط، ادھر ان کل نفس لما علیہا حافظ، ربط ظاہر ہے کا حصہ۔ فقیر کے نزدیک ہے فی لوح محفوظ، ادھر ہے علیہا حافظ، محفوظ علیہا حافظ۔ قسم ہے آسمان کی اور اس چیز کی جو رات کو نمودار ہونے والی ہے، قسم ہے آسمان کی اور اس چیز کی جو رات کو نمودار ہونے والی ہے، اور کیا معلوم تجھے وہ طارق کیا ہے؟ وہ ستارہ ہے چمکتا ہوا۔ ان کل نفس لما ہے الا، نہیں ہے کوئی نفس مگر اس پہ محافظ موجود ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، حشر و نشر پر پہلی عقلی دلیل، پر چاہیے کہ دیکھے انسان کس سے پیدا کیا گیا ہے۔ جواب آیا پیدا کیا گیا ٹپکنے والے پانی سے، منی جو ریموں میں ٹپکائی جاتی ہے، نکلتا ہے وہ پانی مرد کی پیٹھ اور عورت کے سینے کے درمیان سے، بے شک وہ اللہ تعالی اس کے لوٹانے پہ البتہ قادر ہے، جس دن ظاہر کیا جائے گا بھیدوں کو۔ فما لہ من قوت ولا ناصر، اس انسان کے لیے نہ کوئی طاقت ہوگی نہ کوئی مددگار ہوگا۔ والسماء ذات الرج، قسم ہے آسمان کی جو بارش والا ہے، چکر لگانے والا ہے، اور قسم ہے زمین کی جو پھٹ جانے والی ہے، بے شک وہ قیامت کی خبر البتہ فیصلہ کرنے والی بات ہے۔ وما هو بالعزل، وہ مذاق نہیں ہے۔ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، یکیدون کیدا جناس الاشتقاق، عقید و قیدا جناس الاشتقاق، مادہ ایک ہے صیغے مختلف ہے۔ بے شک وہ تدبیریں کر رہے ہیں تدبیریں کرنی، اور میں بھی تدبیر کر رہا ہوں تدبیر کر رہے ہیں تدبیریں کرنی، اور میں بھی تدبیر کر رہا ہوں تدبیر کرنی۔ تخفیف، پس مہلت دے دے کافروں کو، امہلہم رویدا، رویدا کا بھی مہلت، تو مطلب بنے کافروں کو مہلت دے دے، تھوڑی سی مہلت، ابھی ان کو تباہ کرنے والے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
सब्बिह इस्म रब्बिकल आला। सूरत अल-आला मक्की सूरत है, 19 आयात है, 1 रकू है। तरतीब में 87 नंबर पे है, नुज़ूल में 8 नंबर पे है। सूरत अत-तकवीर के बाद नाजिल हुई। पिछली सूरत में अहवाले क़यामत, निजात उस दिन में बचना है तो दुनिया से बेरग़बती, आखिरत से रग़बत रखनी है। इस सूरत में भी तज़हीद फिल दुनिया, तरग़ीब फिल आखिरा। पीछे भी तरग़ीब थी आखिरत की, बेरग़बती थी दुनिया से। इसमें भी ये है, बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुम व अबक़ा। फ़कीर के नज़दीक रबत ये देखो फारूकी, पिछली सूरत में इन काफरों को मोहलत दे दे, ये बड़ी तदबीरें कर रहे हैं। तू क्या कर, सब्बिह इस्म रब्बिकल आला, अल्लाह की तस्बीह बयान किया कर। तस्बीह बयान कर अपने रब की जो आली शान है। अल्लज़ी खलक़, जिसने पैदा किया हर रूह को, फसव्वा, फिर बराबर किया, वल्लज़ी क़द्दर फ़हदा, और वो जिसने ग़िज़ाओं का, रिज़्क़ों का अंदाज़ा लगाया, तकदीर में लिखा, फिर रहनुमाई कर दी कमाने के लिए कि मौलाना नोमान लकड़ी का काम करेंगे, अल्लाह रिज़्क़ देगा। अरशद हकीम जूतियों का काम करेगा, यानी ये कारोबार करेगा। मौलाना नोमान क्या करेंगे, ज़मीन का कारोबार। ये अल्लाह ने जो जो लिखा है उधर रहनुमाई कर दी। और वो ज़ात जो निकालती है चारा, फिर कर देता है उसको कूड़ा किरकट स्याह रंग का, चौपाए ने खाया, फिर वो कूड़ा किरकट बन गया। और करीब हम आपको पढ़ाएंगे, बस आप नहीं भूलेंगे। मेरे आका जल्दी जल्दी पढ़ना शुरू कर देते थे। फरमा हम आपके उस्ताद हैं, कोई उस्ताद ऐसे नहीं कहता मैंने पढ़ाया भूलेगा नहीं, लेकिन हम कह रहे हैं ऐसा आपको पढ़ाएंगे कि आप भूलेंगे नहीं। दूसरी तफसीर, क़यामत के दिन अल्लाह फरमाएगा ये पढ़ ले अपना नामा आमाल, हर चीज़ तुझे याद है, मगर जो अल्लाह ने चाहा तेरे गुनाह तुझसे भी भुला दिए, हमने भी नामा आमाल से ख़त्म कर दिया। बेशक वो अल्लाह जानता है बुलंद बात को, और जो पोशीदा है उसको भी अल्लाह जानता है। हिकमत है जो दिल से हम निकाल दें, या नामा आमाल से निकाल दें, और हम आपके लिए आसान कर देंगे। वनुयस्सिरुका लिल युस्रा, कि मैं न करना वनुयस्सिरुका लिल युस्रा, यानी नुवफ़्फ़िकुका लिश्शरीअतिल युस्रा, हम तौफीक देंगे शरीयत पे चलने की। ये मतलब हम आसान कर देंगे आपके लिए शरीयत पे चलना, यानी तौफीक दे देंगे। फ़ज़क्किर इन नफ़ात ज़िक्रा, बस नसीहत करते रहिए अमर बराए इस्तिमरार, अगर नफ़ा पहुँचाए नसीहत। सवाल पैदा होता है कि दूसरे मकाम में आता है फ़ज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर, इधर है इन नफ़ात ज़िक्रा। तो मेरे आका को पता चल जाता था यहाँ फ़ायदा है, यहाँ नहीं फ़ायदा। और दूसरा इसका मतलब ये है, ये एक शर्त है इत्तेफाकी। जिस तरह एक आदमी कहता है ऐ काम कर अगर मेरा पुत्र है तो पुत्र तो है। तो ये जो फरमा अगर नफा पहुंचाए नसीहत, इसका मतलब है नसीहत कर कुरान के साथ, अगर नफा पहुंचाए नसीहत। क्या मतलब, आपको उम्मीद है ना कि सीधे रास्ते पे आएगा तो करते रहे, चाहे अबू जाल हो, चाहे अबू लाब हो, चाहे अबू तालिब हो। सयज़्ज़क्करु मन यख्शा, करीब नसीहत हासिल करेगा जो डरता है अल्लाह के अजाब से, और बचेगा उससे ज्यादा बदबख्त जो दाखिल होगा बड़ी आग में, यानी जहन्नम में। फिर न मरेगा उस जहन्नम में कि मौत आए, न जिंदा होगा, जिंदगी सुकून वाली नहीं होगी। इशारत उखरविया, ताकि कामयाब हो गया वो शख्स जो शिर्क से पाक हुआ और अपने रब का नाम जिक्र किया, फसल्ला, फिर नमाज पढ़ी। इस नमाज का फ़ायदा है कि पहले नफसानी ख्वाहिशात दिल से निकालो, शिर्क और कुफर को छोड़ो, पाक हो जाओ। बल तुसिरूनल हयातद दुनिया, बल्कि तुम तरजीह देते हो दुनिया की ज़िंदगी को। वल आखिरतु खैरुम व अबक़ा, दुनिया की जिक्र आया है 115 दफ़ा, और आखिरत का जिक्र भी 115 दफ़ा, यानी इस मादे के साथ। जबकि मौत का जिक्र 145 दफ़ा है, और हयात का जिक्र भी कितनी दफ़ा है, 100। इसमें हिकमत है। 88 दफ़ा है फरिश्तों का जिक्र, तो 88 दफ़ा है मौला शैतानों का जिक्र। समझ रहे हो?
اسی طرح ہے نا، سبحان. اور 75 دفعہ آیا ہے مصائب کا ذکر، اور 75 دفعہ یہ آیا ہے شکر کا ذکر، اللہ کی. 32 دفعہ زکوٰۃ کا ذکر، تو 32 دفعہ کس کا ذکر آیا؟ بے برکتی کا، کہ زکوٰۃ نہیں دو گے تو بے برکتی ہو. عقل اور نور، اس کا ذکر قرآن مجید میں 149 دفعہ آیا ہے کہ اپنے عقل اور اپنے نور سے فائدہ حاصل کرو. اسی طرح ہے بھائی، بلکہ تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کا، یعنی عقل کا ذکر کتنی دفعہ ہے؟ 49، اور نور کا ذکر بھی. اور آخرت زیادہ بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے. بے شک یہ موضوع جو ہے نا، قد افلح من تزکا، یہ سارا مضمون 4 آیات، یہ البتہ پہلے صحیفوں میں موجود ہے، یعنی ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں موجود ہے. حضرت البانی رحمہ اللہ تعالی رحمت واسعہ فرماتے ہیں ان ھذا، یہ مسئلہ توحید پہلے صحیفوں میں موجود ہے، یعنی ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں موجود ہے. ایک سورت پڑھانے لگا ہوں، پھر اگلی 2 قسطوں میں، ایک مثلا عصر کے بعد، ایک عشاء کے بعد 2 ہو جائے گا. آج انشاءاللہ مکمل کر دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتاک حدیث الغاشیہ، ترتیب میں 88 نمبر، نزول میں 67 نمبر. سورہ ذاریات کے بعد نازل ہوئی، آیات اس میں 26 ہیں، رکوع 1 ہے. ہند القاضی علیہ صحائب الرحمت والرضوان. سورۃ الاعلی میں سیذکر من یخشی ویتجنبها الاشقی الذی یصلی النار الکبری. ادھر ہے قد افلح من تزکا. جی یہ ربط ہو گیا، پھر سمجھ لو. سابقہ صورت پہ ہے سیذکر من یخشی ویتجنبها الاشقی، وایضاً ہے قد افلح من تزکا، اور اس میں دونوں کے حالات کی تفصیل آ گئی، ثواب اور عذاب. آپ سمجھ رہے ہو؟ اونچا بولا کرو. فقیر کے نزدیک ربط یہ ہے والآخرۃ خیر وابقی، والآخرۃ، اور ادھر کیا ہے؟ وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ. تخفیف اخروی، کیا آئی ہے تیرے پاس؟ حل استفہام تقریر کے لیے موٹا کاف، یا معنی ہے حل بمعنی قد، تحقیق آئی ہے تیرے پاس ڈھانپنے والی کی خبر، یعنی قیامت، اس کے احوال اور شدائد لوگوں کو ڈھانپ لے گی. کچھ چہرے یعنی برے لوگوں کے چہرے اس دن خاشعہ، کہ میں نہ کرنے خاشعہ، جھکنے والے، ذلیل ہونے والے، عاملہ، بوجھ اٹھانے والے، ناصبہ، مشقت جھیلنے، جی ہے نا مانا، مشقت جھیلنے والے ہوں گے. داخل ہوں گے آگ میں جو دہکتی ہے ہوگی، پلائے جائیں گے سخت گرم چشمہ سے. نہیں ہوگا ان کے لیے کھانا مگر خاردار درخت، جو نہ موٹا کرے گا نہ لاپرواہ کرے گا بھوک سے. بشارت اخرویہ. اور کچھ چہرے اس دن نائمہ، تر و تازہ ہوں گے، اپنی کوشش کے لیے راضی ہونے والے ہوں گے، بلند جنت میں ہوں گے، نہ سنیں گے اس میں بیہودہ باتیں. اس میں چشمے ہوں گے جاری، اس میں تخت ہوں گے بلند کی ہوئی، بیڈ بہت اونچے ہوں گے، پیالے ہوں گے رکھی ہوئی ہیں، ونمارک، تکیے ہوں گے صفوں کی مانند بچھائی ہوئی، قالینیں ہوں گی بچھائی گئی. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، ہائے ہائے، کیا بھلا وہ نہیں دیکھ رہے طرف اونٹوں کے کیسے پیدا کی گئے اونٹ. اسی طرح ہم تختوں کو بھی، جو اونٹوں کو بلندی دے سکتے تو تختوں کو نہیں دے سکتے. آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کیسے بلند کیے گئے ہیں، تو اسی طرح وہ تخت بلند ہوں گے، بیڈ بلند ہوں گے. جس طرح آسمان میں ستارے ہیں، دنیا میں آبخورے ایسے ہوں گے. پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے کیسے وہ گاڑے گئے ہیں، اسی طرح تکیے بھی صفوں کی مانند رکھے جائیں گے. زمین کی طرف نہیں دیکھتے کیسے بچھائی گئی ہے، اسی طرح قالینی میں بچھائی جائیں گی. یہ باتیں دہرانا. فذکر، تسلیہ برائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. فذکر انما انت مذکر،
بس نصیحت کرتے رہیے، نہیں سوائے اس کے آپ نصیحت کرنے والے ہیں۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ان پہ کوئی دروغے نہیں ہیں، کوئی ایسے نہیں کہ ہر وقت ڈنڈا لے کے کھڑے رہے، سمجھائیں آپ بس۔ الا، لیکن وہ شخص جس نے حق قبول کرنے سے منہ پھیرا اور کفر کیا، بس عذاب دے گا اللہ اس کو، عذاب زیادہ بڑا۔ تتمہ ما قبل، ان الینا ایابہم، بے شک ہماری طرف ہے ان کا لوٹنا، آئیں گے پھر بے شک ہمارے ذمہ ہے ان کا حساب اور ان کی جزا۔ ربنا تقبل منا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا محیی الموتى 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 یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اغفرہما، اللہم ارحمہما، اللہم اعذہما من عذاب القبر، اللہم ادخلہما فی جنات النعیم۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا مغیث اغثنا، یا مغیث اغثنا، یا مغیث اغثنا۔ اللہم ارحمنا عند الموت ولا تعذبنا فی القبر بعد الموت برحمتک یا